میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا کے کچھ آداب بھی بتائے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر ہم ان آداب کو ملحوظ رکھ کر دعا کریں گے تو وہ دعا قبولیت کا اثر رکھے گی۔ سب سے پہلا ایک ادب آپ نے یہ بیان کیا، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی آدمی دعا کرے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ ہم انسان، یہ جو گوشت پوشت کے یہ بنے ہوئے انسان، ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی کوئی ذرا تعریف کر دے وہ پھولے نہیں سماتا، وہ بڑا جناب اپنے آپ کو، تو اللہ رب العالمین وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ تو رب ارض و سما ہے، وہ تو شہنشاہ کون و مکان ہے، پوری کائنات کا مدبر ہے، پوری کائنات کا متصرف ہے، اور وہ تو ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلا عمل کہ اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، اللہ کی ثنا کی جائے، اور دوسرے نمبر پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھا جائے۔ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد اب اگلی بات سننا کہ پورے یعنی اصرار کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے یعنی یوں سمجھ لے چمٹ کر پھر اللہ سے دعا کی جائے، اور پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔ یہ ٹلمل یقین والی دعا نہ ہو بلکہ پورے وثوق سے دعا کی جائے کہ ہاں میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ قبول کرے گا۔ اگر پہلے ہی دل میں بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تو پھر اس نے کیا قبول ہونا ہے؟ تو بھائیو، سب سے پہلا ادب کہ اللہ کی حمد و ثنا، دوسرا ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام، اور تیسرا ادب کہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اصرار کے ساتھ دعا کی جائے، پورے یقین کے ساتھ دعا کی۔ اگر ایسی دعا کی جائے نا، ایسی دعا کی جائے، یہ جیسی میں نے بتائی ہے، یہ میں نے نہیں بتائی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر ایسی دعا کی جائے گی تو فرمایا کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہو، کبھی رد نہیں ہو۔ اب بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسی بھی کئی دفعہ دعا کی ہے تو میری تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ذرا اس کے پیچھے فلسفہ سمجھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا وہ 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور دیتی ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول، ادھر سے دعا کی ساتھ ہی قبول ہو، اور کئی دفعہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، تجربہ بھی کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ابو ہریرہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کریں، میں بڑا پریشان ہوں، میری والدہ آپ کی مخالفت کرتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو میرے والدہ کے لیے دعا کریں وہ مسلمان ہو جائے۔ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اسے ہدایت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب ان کا یقین کامل ملاحظہ کیجئے کہ دعا کروا کے اب مسجد سے اپنے گھر آ رہے ہیں اور تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں، تیز تیز قدم۔ کسی نے راستے میں پوچھ ہی لیا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، اتنے تیز تیز قدم اٹھا کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں ابھی ابھی اللہ کے رسول سے دعا کروا کے آیا ہوں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے گھر میں اللہ کے رسول کی دعا پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر
پتہ چل رہا تھا دروازہ بند ہے اور نہانے کی آواز آ رہی ہے. جس وقت ماں غسل کر کے باہر نکلی اس نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد. میرے بھائیوں ایسے ہے نا قبول, یہ ہے قبولیت. اللہ کے رسول جمعہ پڑھا رہے ہیں اور ایک صحابی کھڑا ہو گیا, اللہ کے رسول بڑے عرصہ ہو گیا بارش نہیں برس رہی, ہمارے جانور تباہ ہو گئے, ہماری کھیتیاں تباہ ہو گئیں, بڑا ہی قحط پھیل گیا. اللہ کے رسول نے جمعے کے اندر ہی دعا کی, یا اللہ نفع بخش بارش برسا, یا اللہ فائدہ دینے والی بارش برسا. لوگ ایسی دعا کی کہ جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم واپس گھروں میں نہیں پہنچے تھے تو بادل آگے بارش برسنے بھی لگی. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور پھر دوسرا فائدہ, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے انسان کے اوپر آنے والی کئی مصیبتیں ٹلتی جاتی ہیں, وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے. میرے بھائیوں ہمیں کیا معلوم ہمارے ان دعاؤں کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی میں کتنی مصیبتیں ہیں جو روزانہ ٹل رہی ہیں, کیا پتا ہے ہمیں. تیسرا فائدہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا تو دعا فوراً قبول کر لیتا ہے, یا دنیا کے اندر کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے, یا اس دعا کو اللہ ذخیرہ بنا لیتا ہے, اس کو سٹور کر لیتا ہے. فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا اور اس وقت سورج انسانوں کے بالکل قریب لایا جائے گا اور جہنم کو اس دن 70,000 لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا جس نے ایک ایک لگام کو پکڑا ہوا ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ جہنم ایسی بکھری ہوئی ہوگی کہ وہ قابو میں نہیں آ رہی ہوگی. وہ قیامت کا دن جب سب لوگوں کو حساب کے کولو میں نچوڑا جائے گا, لوگ شرابور ہوں گے پسینوں کے اندر, اس وقت یہ دعائیں نکال کر اللہ قیامت کی سختیاں دور کرے گا. وہ جو ذخیرہ شدہ دعائیں ہیں نا وہ پھر اس وقت کام آئیں گی, وہ پھر اللہ نکال کے اس کے ساتھ اللہ قیامت کی سختیاں وہ دور کرے گا, اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. اور یہ جلد باز انسان جو دنیا میں کہتا ہے نا کہ میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی, مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا, میری تو اللہ سنتا ہی نہیں, یہ جلد باز انسان یہ اس وقت قیامت والے دن کہے گا کہ کاش میری جو دعائیں دنیا میں قبول ہوئی تھیں وہ بھی نہ ہوتی, دنیا تو گزر ہی جانی تھی جیسے کیسے گزرتی, وہ میری دعائیں آج مجھے کام آتی ہیں اس قیامت کے دن. اس وقت انسان کہے. تو اس لیے بھائیو تیسرا عمل جو ہے اس کے اندر دعا والا, دعا. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر رسول محترم نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للصائم لدعوۃ عند فطرہ لا ترد, کہ روزے دار کے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی جو کی ہوئی دعا ہے اس کو اللہ رد نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں وہ بڑی قبولیت کا چانس رکھتی ہیں. ایک مظلوم کی دعا جو وہ ظالم کے خلاف کرتا ہے, ایک ماں باپ کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے حق میں کریں, اور ایک مسافر کی دعا جو وہ سفر کے دوران کرے, اور ایک روزے دار کی دعا جو وہ افطاری کے وقت کرے. اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا, ان کی قبولیت کے چانس بہت زیادہ. لیکن جب ہم افطاری پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے تو اس وقت سیاسی تبصرے ہی نہیں ختم ہوتے, ہم اس وقت تبصرے چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. یعنی اس وقت یہ سیاسی تبصرے اور یہ دنیا کی باتیں اور یہ حال چال اور بس یہ قیل و قال اور گپیں اور فضول باتیں اس
حالانکہ میرے بھائیوں وہ تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اپنی ساری باتیں چھوڑ کر اس وقت اللہ کے سامنے دعا کرنی چاہیے۔